ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، سٹیج پر بیٹھے ہوئے اکابرین، اہلیان ملتان، جنوبی پنجاب کی عوام، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ملتان جو بزرگان دین اور صوفیاء کرام کی خدمات اور اسلامی تعلیمات اس خطے کی پہچان ہے۔ تحریک آزادی اور قیام پاکستان میں اس خطے کی ماؤں، بہنوں، بزرگوں اور علماء کرام اور قائدین کی لازوال قربانیاں ہیں۔ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ملتان ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ ملک کی بڑی بڑی سیاسی تحریکوں کا آغاز ملتان سے ہوا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اس سٹیڈیم سے ایوبی آمریت کو للکارا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کے خلاف تحریک یہیں سے شروع کی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف 9 ستاروں کی قومی اتحاد کی تحریک اسی جگہ سے شروع ہوئی تھی، لیکن اس وقت یہ سٹیڈیم آدھا تھا، اب یہ ڈبل ہو چکا ہے۔ یہ اعزاز خان صاحب آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے دوسری مرتبہ یہ سٹیڈیم بھرا ہے۔ پہلی مرتبہ 2014 کے ضمنی الیکشن میں جب شاہ محمود قریشی صاحب نے خرگوش کو بلہ بنایا تھا اور آپ کی حمایت میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوا تھا، اس وقت سے میں آپ کا وفادار سپاہی بن کے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں۔ میرے والد گرامی ملک صلاح الدین ڈوگر نے ہمیشہ وفاداری کا درس دیا تھا۔ آج جتنے لوگ خان صاحب اس پنڈال کے اندر ہیں، اس سے دگنے لوگ اس پنڈال سے باہر ہیں، اور یہ عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، اور انشاءاللہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ ملتان پاکستان تحریک انصاف کا مضبوط قلعہ ہے۔ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، ان زندانوں کی خیر نہیں، یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ 2018 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا تھا، اور 2 لوٹے جو ضمیر فروش ہوئے، خان صاحب جس نے بھی آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کی، جس نے بھی آپ کے ساتھ ضمیر فروشی کی، تاریخ نے اس کو عبرتناک، اور وہ تاریخ میں میر جعفر اور میر صادق کلوایا۔ خان صاحب جنوبی پنجاب کے آپ محسن ہیں، آپ نے جو الیکشن میں منشور دیا تھا ایک نیا الگ سرائکی صوبے کا، آج الحمدللہ سول سیکریٹریٹ بن چکا ہے۔ 17 صوبائی سیکٹری آج دن رات لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری بہت جلد 2/3 میجورٹی کے ساتھ جب حکومت آئے گی تو ہم نئی اسمبلی بھی بنائیں گے۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، لیکن مجھے بار بار کہا جا رہا ہے ابھی بہت ساری چیزیں جو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے پوری دنیا میں معاملہ اٹھایا، اور جو رحمت العالمین اتھارٹی بنائی، اور اس کے علاوہ جو آپ نے ہیلتھ کارڈ دیا وہ ایک انقلابی کام تھا، اور یہاں کی زراعت کے لیے جو آپ نے کام کیا، پہلی بار کسان خوشحال ہوئے۔ میں آخر میں ان اشعار کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کروں گا۔ وہ راستہ حق کا راستہ ہے جدھر ہم اہل وفا چلے ہیں، لٹا سکو تم بھی جان تو آؤ کہ ہم سوئے کربلا چلے ہیں، صدائیں دے انقلاب ہم کو، کرے خدا کامیاب ہم کو، کفن ہے باندھے ہوئے سروں پر، لبوں پہ لے کر دعا چلے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دو گے تو دشمن دین کو مات دیں گے، ہمارے شانوں کو تھپ تھپا کے محمد مصطفیٰ چلے ہیں، لٹا سکو تم بھی جان تو آؤ کہ ہم سوئے کربلا چلے ہیں۔